بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے اور سبق کا عنوان ہے تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا طریق حفظ، یعنی حدیث کو یاد کرنے کا ان کا طریقہ کار۔ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے ان 2 نکات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ پہلا نقطہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے آخری دور اور مصنفین صحاح ستہ کے زمانے کے مابین فاصلہ کتنا ہے، اور پھر اس زمانے کے اندر درمیانی فاصلے میں حدیث کس کس ذریعے سے محفوظ رہی، تو ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آج کے سبق کے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا حدیث کو یاد کرنا، اور دوسرا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی حفظ کروانا، جیسے قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرا نقطہ ہے احادیث یاد رکھنے کے لیے آپس میں مذاکرہ مراجعہ کرنا، یعنی جیسے قرآن کا دور کیا جاتا ہے اسی طرح تابعین حضرات احادیث کو یاد کرنے کے لیے آپس میں دور کیا کرتے تھے۔ جیسے نزول سے اب تک قرآن کو حفظ کرنے کا دستور چلا آ رہا ہے اور آئے دن مختلف حافظہ کے حامل حفاظ کرام کی خبریں آتی رہتی ہیں، ایسے ہی حدیث کے حافظوں کی مثالیں ہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اور ان حضرات کے اندر حدیث یاد کرنے کا شوق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، لہذا یہ روایت پہلے بھی ہماری سبق نمبر 1 میں گزر چکی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ اب آپ علیہ السلام شوق پیدا فرما رہے ہیں کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد کر لے، پھر اس کو محفوظ کر لے، پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر حدیث یاد کرنے، محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کا شوق پیدا فرمایا، بالکل ایسے ہی حضرات صحابہ کرام بھی اپنے شاگردوں میں حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدثنا فنحفظ فاحفظوا کنا نحفظ، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث بیان فرماتے تو ہم ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، تم بھی یاد کرو جیسے کہ ہم یاد کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے استفادہ کرنے والے حضرات کے دستور کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے انما کانوا یحفظون فمن کتب منہم الشیء فانما کان یکتبہ لیحفظہ فاذا حفظہ محاہ۔ ان میں سے بعض لوگ حدیثوں کو لکھ کر یاد کرتے اور جب یاد ہو جاتی تھی تو مٹا دیتے تھے، اور یہ دستور زمانے تک جاری رہا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا بھی قاعدہ یہی تھا کہ حدیثوں کو لکھ لیتے مگر جب یاد کر لیتے تو پھر مٹا دیتے۔ خالد الحذاء رحمۃ اللہ علیہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑی حدیثوں کو لکھ لیا کرتا، پھر جب ان کو یاد کر لیتا تو میں اپنے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا۔ ان محدثین میں سے بعض حضرات سے تو صراحتاً اس قسم کے الفاظ منقول ہیں، مثلا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بن عبید اللہ محدث کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اسی طرح یاد کریں جیسے ہم قرآن یاد کرتے ہیں۔ اور مسند ابن الجعد کی روایت میں ہے کہ اسرائیل بن یونس محدث فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابو اسحاق کی روایت کردہ حدیثوں کو اسی طرح یاد کرتا ہوں جیسے قرآن کی صورتیں یاد کی جاتی ہیں۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ میں 30,000 حدیثیں فر سنا سکتا ہوں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ سعید بن عروبہ سے قتادہ نے کہا کہ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، میں سورہ بقرہ سناتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک سنا، ایک حرف کی بھی غلطی حضرت قتادہ نے نہیں کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی حدیثوں کا مجموعہ مجھے سورہ بقرہ سے بھی زیادہ یاد ہے۔ بلکہ روایات سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حفظ کرنے والے بچوں کو شروع ہی سے جیسے قرآن کے حفظ میں لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث بھی بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم پر حضرت نے خاص توجہ کی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تابعین کے عہد میں چند ممتاز ائمہ میں ایک بڑے امام کی حیثیت حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو گئی تھی۔ اپنی تعلیمی سرگزشت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے پاؤں میں قرآن اور احادیث کی تعلیم دینے کے لیے بیڑی ڈال دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے بچوں کو بعض لوگ بچپن ہی سے حدیث یاد کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ابن سیرین بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے والد نے انہیں بچپن ہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لکھا ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی یحییٰ نامی بھی تھے۔ دونوں بچوں کی قوت یادداشت اور حدیثوں کو زبانی یاد کرنے کی صلاحیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا تو یحییٰ میں زیادہ صلاحیت نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یحییٰ کی یادداشت دیکھ کر ان کی کنیت رکھی۔ قاسم بن ابی بزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر میں نقش کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اور شاگرد رشید حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کے زمانے میں جو چیزیں میں نے زبانی یاد کر لی تھیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ کاغذ یا ورق میں لکھے ہوئے گویا وہ میرے سامنے ہے۔ اور ان حضرات نے حدیث کو صرف ایک مرتبہ یاد کر لینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بار بار دہرایا بھی گیا۔ سبق کے اخیر میں ہم ایک مرتبہ خلاصے کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے کہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو کس طریقے سے یاد کیا اور یاد رکھا، اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے بچوں کو احادیث اسی طرح یاد کروائیں جیسے کہ قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے، اور صرف ایک مرتبہ یاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کا باہم مذاکرہ بھی کرتے رہے تاکہ احادیث بھول نہ جائیں اور کوئی ان کے اندر خطا نہ پیدا ہو جائے۔ سبق کے اخیر میں ہم کچھ تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 3 سوالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کو حل کریں، اور اگر کوئی سوال کا جواب نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو سبق کو دوبارہ سن لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔